حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے رزق کو کھا جاتے ہیں، رزق اور روزی کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، کاروبار چوپٹ ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر بدحالی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بھول کر کے بھی یہ 4 گناہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان کنگال ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ تو آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ 4 گناہ کون سے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا گناہ جو انسان اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ وہ عمل ہے کہ اس سے انسان کا رزق ایسے ختم کر دیا جاتا ہے جیسے اس کے نصیب میں رزق تھا ہی نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل اور اکمل ایمان اس انسان کا ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، اور حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ لہذا بلا وجہ اپنی بیوی کو مارنا، پیٹنا، اس پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی تذلیل و اہانت کرنا، یا اس کے اخراجات پورے نہ کرنا، نفقہ اس کو نہ دینا، یا اس کو کسی طرح سے ستانا، اس پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ شریعت مطہرہ کی روح سے سخت ناجائز و حرام بھی ہے اور یہ ظلم بھی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو شوہروں کو اپنے اس عمل کا سختی سے حساب دینا ہوگا اور اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے، کاروبار چوپٹ ہو جاتے ہیں اور انسان کنگال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا عمل جس سے گھر کے اندر کنگالی آ جاتی ہے وہ ہے جو انسان الٹا لیٹتا ہے، منہ کے بل لیٹتا ہے، اوندھے منہ لیٹتا ہے، تو اس کے رزق سے بھی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور ساری رات فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو حضور نے اس حال میں دیکھا کہ وہ الٹا اوندھے منہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں الٹا اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے جندب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الٹا یعنی پیٹ کے بل لیٹنا یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے، لہذا پیٹ کے بل لیٹنے کی وجہ سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی اور غریبی پیدا ہوتی ہے، کاروبار چوپٹ ہو جاتے ہیں اور رزق کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے ورنہ انسان دھیرے دھیرے کنگال ہو جائے گا اور اس کے رزق کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیسرا عمل جس سے گھر کے اندر بدحالی آتی ہے، رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو ہے رزق کے دروازے انسان پر بند کر دیے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کنگال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مذاق اڑانے اور کسی پر ہنسنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں پہ نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے یہ عورتیں ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ لہذا کسی کا مذاق اڑانا اور اس طرح سے مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں سخت ناجائز و حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے،
لیکن شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ ہے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی پر زور زور سے ہنسنا، اس طرح سے مذاق اڑانا کہ دوسرے انسان کا دل کو ٹھیس پہنچ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں پر ہنستا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے رزق کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں اور انسان آہستہ آہستہ کنگال ہو جاتا ہے۔ چوتھا عمل جس سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو انسان اپنی جوتی کو یا اپنی چپل کو الٹا کر کے سو جاتا ہے، یعنی چپل الٹی ہوتی ہے، جوتی الٹی ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور پوری رات جوتی یا چپل الٹی ایسے ہی پڑی رہتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو اس سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ چپل کو الٹا کرنا یا چپل کا الٹا ہو جانا یا جوتے کا الٹا ہو جانا یہ کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں ہے اور نہ ہی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ سلیقہ مندی اور تواضع کے خلاف ہے، لہذا چپل کو جو ہے وہ الٹا یا جوتے کو الٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی استعمال شدہ جوتا یا چپل وغیرہ ہے اور وہ الٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، اس سے گھر کے اندر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے اور رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان دھیرے دھیرے بدحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کنگال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا چپل یا جوتے کو الٹا نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ کتابوں میں یہ تک لکھا گیا کہ جو چپل یا جوتا الٹا پڑا ہوتا ہے وہ شیطان کا تخت ہوتا ہے، یعنی شیطان اس پر بیٹھتا ہے، لہذا اس لحاظ سے بھی چپل یا جوتے کو الٹا نہیں کرنا چاہیے، اگر الٹا ہے تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے رزق کو بہت جلدی کھا جاتے ہیں، انسان کے رزق اور روزی کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، کاروبار چوپٹ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کنگال ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بدحالی آ جاتی ہے۔ لہذا ان 4 گناہوں سے آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کو پروردگار ان گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔